جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، از قلم فرحت اشتیاق، لیزا محمود اور سکندر شہریار کی کہانی، جو ایک دوسرے کے کچھ نہیں مگر پھر بھی سب کچھ ہیں۔ سبزیوں کی طرف جاتے جاتے اس کی پھولوں کی طرف نظر پڑی، پھلوں کی طرف۔ وہاں دیگر کئی تازہ پھلوں کے ساتھ ناشپاتیاں بھی رکھی تھیں۔ اس کا پھل لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر اب وہ اپنی ٹرالی میں سبزیوں سے پہلے ناشپاتیاں رکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے لیے بہت ساری ناشپاتیاں خریدی تھیں۔ اس کے ڈنر کا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ ناشپاتیوں کو ٹرالی میں رکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ اس کے چھوٹے سے فلیٹ میں ڈائننگ ٹیبل کچن ہی میں موجود تھا۔ واپس آ کر نہانے اور لباس تبدیل کرنے کے بعد وہ کچن میں آ گیا۔ اس نے پلیٹ بھر کر ناشپاتیاں اپنے لیے کاٹی تھیں۔ ان کے چکور چکور پیس پلیٹ میں فورک لگا کر وہ میز پر بیٹھ گیا۔ اسے کبھی پتہ ہی نہیں چلا تھا یہ پھل اتنے مزے کا ہوتا ہے۔ بچپن سے اسے اس پھل سے کوئی خاص رغبت نہیں تھی۔ آج وہ اسے اتنے مزے سے لگ رہا تھا کہ اس نے ناشپاتیوں کو انجوائے کرتے ہوئے سوچا، کل وہ دفتر جا کر اپنے سیکریٹری سے کہے گا کہ جس طرح اس نے یہ یاد کر لیا ہے کہ میں اس کا باس بلیک کافی پسند کرتا ہوں، اسی طرح اب لنچ میں روز ناشپاتیاں کھانا پسند کروں گا، یہ بھی وہ یاد کر لے۔ وہ دوا لیتے ہوئے ڈر رہا تھا، سونا نہیں چاہتا تھا۔ اپنے لیے کافی بنا کر وہ لیونگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ٹی وی آن کر لیا۔ غیر دلچسپی سے چینل تبدیل کرتے اس کے ہاتھ یکدم ایک چینل پر آ کر رکے تھے۔ روما کے اوپر ڈاکومنٹری آ رہی تھی، وہاں کے تاریخی مقامات بھی، ان کی تاریخی اہمیت بھی۔ اس کی غیر دلچسپی فوراً ہی دلچسپی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ ٹکٹکی باندھے کولوسیوم فورم، ویٹیکن سٹی، اسپینش اسٹیٹس کو دیکھ رہا تھا۔ ارے اب ٹیواری فاؤنٹین دکھا رہے ہیں۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ الرٹ ہو کر بیٹھا تھا۔ سیاحوں سے گھرا ٹیواری فاؤنٹین، سیاحوں کو وہاں پانی میں سکے اچھالتے دکھایا جا رہا تھا۔ ساتھ ہی ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کو ان سکے اچھالنے کا پس منظر بھی بتایا جا رہا تھا۔ لیجنڈ ہیز اٹ یو ول ریٹرن ٹو روم اف یو تھرو اے کوائن انٹو دا واٹر۔ کہا جاتا ہے آپ روم دوبارہ آنا چاہتے ہیں تو یہاں پانی میں سکہ اچھالیں۔ ٹی وی پر سے ابھرتی یہ آوازیں سن کر اس کے دل میں ایک خلش سی پیدا ہوئی۔ وہ پانی میں سکہ کیوں اچھال کر نہیں آیا؟ وہ یقین کرتا تھا یا نہیں، مگر اسے پانی میں سکہ اچھال دینا چاہیے تھا۔ I didn't toss a coin into the fountain, but I still want to go back to Rome۔ اس نے وہاں فوارے میں سکہ نہیں اچھالا، لیکن میں روم واپس جانا چاہتا ہوں۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے نہ جانے کس سے مخاطب تھا۔ وہ خود سے روم کبھی نہیں جائے گا۔ وہ وہاں نہیں جانا چاہتا، مگر کچھ ایسا ہو تو سکتا ہے نا کہ اسے پھر سے کسی دفتری کام سے وہاں بھیجا جائے، تب تو اسے خود سے لڑنا بھی نہیں پڑے گا۔ وہ روم میں اپنی زندگی سے خوش ہوتا، کسے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، خود کو یا پھر اس لڑکی کو۔ وہ جس جگہ سے سب چھوڑ چھاڑ آنن فانن بھاگ آیا تھا، وہ وہاں بھی جانا چاہتا تھا۔ کچھ ایسا ہو جائے کہ اس کے آفس والے اسے پھر سے روما بھیج دیں۔ لا سیٹا انٹرانا وہ پھر سے دیکھنا چاہتا تھا۔ خود سے وہاں نہیں جا سکتا تھا۔ خود سے اگر گیا تو اس کے اندر سے ابھرتی آوازیں اس سے پھر لڑیں گی۔ اس طرح ٹیوولی سے آنے کے بعد اس کے اندر موجود بہت تلخ اور زندگی سے نفرت میں مبتلا شخص جس طرح اس سے لڑا تھا، اس نے اس سے سوال کیا تھا کہ آخر کس حق سے وہ اپنی زندگی کی تاریکیوں، سیاہیوں اور ذلتوں میں اس لڑکی کو شامل کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو سراپا محبت ہے، جو سراپا خوشی ہے، جو سراپا ہنسی ہے، جو سراپا زندگی ہے۔ یہ ہنسی، یہ خوشی اور یہ زندگی لیزا محمود کے پاس ہمیشہ رہنی چاہیے تھی۔ اپنے اندر سے ابھرتی ان آوازوں ہی کے سبب وہ اٹلی سے آنن فانن واپس آ گیا تھا۔ اس لڑکی کی زندگی سے ایک دم ہی نکل آیا تھا۔ اگر وہ خوشیاں بانٹنے والی اس بہت پیاری لڑکی کو کوئی خوشی نہیں دے سکتا تو اسے یہ حق بھی حاصل نہیں کہ وہ اسے اپنی زندگی کی بدنمائیوں اور تاریکیوں میں حصہ دار بنائے۔ ایک بچکانہ سی دعا تھی جو وہ کر رہا تھا، اس کے آفس والے اسے زبردستی روم بھیج دیں۔
وہ منع بھی کرتا رہے تب بھی کسی بھی اہم کام کا کہہ کر اسے وہاں زبردستی بھیجا جائے، اس کی مرضی کے خلاف جبراً حکم دے کر، تب تو اس کے اندر کوئی اس سے لڑ بھی نہیں سکے گا۔ وہ خود کو بے بس اور مجبور ظاہر کرتا کہے گا یہ اس کی نوکری کی مجبوری ہے جو وہ اٹلی دوبارہ جا رہا ہے۔ اس نے وہ ڈاکومنٹری پوری دیکھی تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ اس شہر سے محبت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اسے روم سے محبت ہو گئی اور وہ اس شہر میں پھر جانا چاہتا تھا جو جگہیں تب نہیں دیکھ پایا، اب دیکھنا چاہتا تھا، اکیلے نہیں، کسی کے ساتھ۔ وہ ان تمام تاریخی جگہوں کی بہت ساری تصاویر کھینچنا چاہتا تھا، اکیلے نہیں، کسی کے ساتھ۔ کسی اور کو بھی ہونا چاہیے تھا ان تصاویر میں اس کے ساتھ۔ اسے ٹی وی پر اسپینش اسٹیپ پر دیکھتے ہوئے وہ وہاں لیزا اور خود کو بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا۔ نہیں، گھنٹی کوئی نہیں بجی تھی، حلفیہ انداز میں بول کر یہیں بیٹھ کر اسے یقین دلایا گیا تھا۔ وہ بے اختیار کھل کر ہنسا، وہ قہقہا لگا کر ہنسا تھا۔ نہیں، مجھے تم سے محبت نہیں ہوئی ہے۔ اس لڑکی کی یاد ہی اتنی خوبصورت تھی کہ اسے اپنے اعصابی درد کا احساس نہیں رہا۔ ڈاکومنٹری ختم ہوئی تو ٹی وی بند کر کے اس نے لیپ ٹاپ اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ نیند اسے ابھی آنی نہیں تھی، دوا لینے سے وہ کترا رہا تھا، اور ویسے بھی درد اس وقت قابل برداشت محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے شوق اور دلچسپی سے کوئی مووی دیکھے اسے برسوں ہو چلے تھے، مگر اس وقت وہ اپنے لیپ ٹاپ پر رومن ہالیڈیز ڈاؤن لوڈ کر رہا تھا۔ یہ مووی اس نے کبھی بھی نہیں دیکھی، آج دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ مووی دیکھ رہا تھا، لیٹا ہوا۔ مووی میں روم کی مختلف جگہوں کو دیکھتے اسے ان جگہوں پر مووی کے مرکزی کردار نہیں بلکہ وہ خود اور لیزا چلتے پھرتے نظر آنے لگے۔ خیر، خوبصورت تو میں ہوں، ہاں، خوبصورت تو بہت ہے، وہ واقعی بہت خوبصورت ہے۔ میں زیادہ تو نہیں بولتی، لگتا ہے تم نے کبھی کوئی باتونی لڑکی دیکھی نہیں ہے۔ وہ لیپ ٹاپ کے اسکرین پر مووی میں ان اداکاروں کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے روم میں رات کے 2 بج چلے تھے۔ مووی دیکھتے دیکھتے کس وقت اس کی آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چلا۔ اس کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ وہ سو گیا بغیر کسی دوا کے۔ اس نے کوئی خواب بھی نہیں دیکھا۔ یہ اعجاز اس لڑکی کا تھا جو اپنی موجودگی سے تو اس کے پاس سے ان خوفناک خوابوں کو دور ہٹا ہی گئی تھی۔ کل رات اپنے تصور سے بھی ان خوابوں کو اس کے پاس پھٹکنے نہیں دیا، شاید اس لیے کہ کل رات اس نے وہ کوشش نہیں کی تھی جو اٹلی سے آنے کے بعد جان بوجھ کر پوری شعوری کوشش کر رہا تھا، لیزا محمود کو بھول جانے کی کوشش، اسے بالکل بھی یاد نہ کرنے کی کوشش، اسے ذرا بھی نہ سوچنے کی کوشش۔ کل رات اس نے بڑے اہتمام سے، بڑے دل سے، بڑی محبت سے اسے یاد کیا تھا۔ دوبارہ واپس آنے کے بعد پہلی بار، گو یہ ایک بے اختیار کیفیت میں ہوا تھا، مگر اس پل جب وہ خود کو بہت تر و تازہ محسوس کرتا بیڈ سے اٹھ رہا تھا، تب اس نے خود سے کہا تھا اس میں کیا حرج ہے اگر وہ لیزا محمود کو یاد کر لے، اس میں کیا حرج ہے اگر وہ اسے سوچ لے، اس سے کسی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا، اس لڑکی کو تو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ اسے یاد کیا کرتا ہے، وہ اس کی یادوں میں اپنے لیے سکون تلاش کرتا ہے، وہ اسے تصور میں لا کر اپنے اندر کی تلخیوں کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ آ تو گیا ہے اس کی زندگی سے دور، وہ اب اس سے زندگی میں کبھی نہیں ملے گا۔ وہ لیزا کی زندگی اور اس کی خوشیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، وہ صرف اس کی یادیں اور اس کے تصور سے زندگی کو اپنے لیے آسان بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کوئی قابل گرفت گناہ تو نہیں۔ اس نے اپنا موبائل اٹھا کر اس میں ٹیواری فاؤنٹین کی وہ تصاویر دیکھ کھولیں جس میں لیزا بھی موجود تھی۔ تب وہاں ٹیواری فاؤنٹین کی مختلف زاویوں سے تصاویر کھینچتے اس نے بظاہر یہ تصویریں یوں کھینچی تھیں جیسے اس جگہ کو کسی خاص انداز میں تصویر میں لانا چاہتا تھا۔ لیزا کو اس نے بتایا بھی نہیں کہ وہ اس کی تصویریں کھینچ رہا ہے۔ وہ تصور تب اس نے خود سے بھی جھوٹ بولتے ہوئے کھینچی تھی تصویر، جیسے لیزا کا سائیڈ پوز اتفاقاً اس تصویر میں آ گیا۔
اور حقیقت تو وہ اس جگہ کی تصویر لینا چاہتا تھا، مگر آج وہ جانتا تھا اور خود سے اعتراف بھی کر رہا تھا کہ یہ تصویر اس نے جان کر کھینچی تھی کہ وہ جانتا تھا اگلے روز اس نے روم سے واپس چلے جانا تھا، پھر اس نے لیزا محمود سے زندگی بھر نہیں ملنا تھا۔ یہ بھی وہ جانتا تھا کہ واپس جانے سے پہلے اس کی کوئی یاد اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا۔ اس تصویر میں وہ اداس تھی، وہ اس طرح مسکرا نہیں رہی تھی جیسے ہر وقت مسکرایا کرتی تھی، اس طرح خوش نظر نہیں آ رہی تھی جیسے ہمیشہ خوش رہا کرتی تھی۔ اس کی اداسی کا سبب وہ جانتا تھا، یہ اداسیاں اسے دی ہی اس نے تھیں، مگر وہ ٹوٹا بکھرا ناکام سا انسان اسے اپنے ساتھ کی کوئی خوشی بھی تو نہیں دے سکتا تھا۔ اگر دیتا تو یہ وقتی اداسی دیتا، یہ زیادہ بہتر تھا اسے۔ وہ تو اتنی اچھی ہے، اتنی پیاری ہے، اسے اس کے شایان شان کوئی بہت کامیاب، بہت باوقار اور اس سے محبت کرنے والا شخص ملے گا۔ وہ اس سے اتنی محبت کرے گا کہ وہ اپنے روم میں چند دنوں کے لیے آئے اس ناکام انسان کو بھول جائے گی۔ اس کی دعا تھی، بہت سچے دل سے مانگی دعا، کہ لیزا اسے بھول جائے، اسے کسی اور سے محبت ہو جائے، کسی ایسے شخص سے جو اس بہت پیاری لڑکی کی بہت قدر کرے، اس سے بہت محبت کرے۔ سکندر شہریار کبھی اس کے خوابوں اور خیالوں تک میں نہیں آئے۔ ایسی محبت مل جائے اسے۔ تم میرے لیے نہیں ہو جانتا ہوں، مگر جسے تم ملو گی وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہوگا۔ وہ اس کی تصویر سے بولا تھا، اس سے رخصت ہوتے پل کی اس کی ان بھیگی اداس آنکھوں کو یاد نہیں رکھنا چاہتا تھا جن میں بہت شکوے تھے، شکایتیں تھیں، وہ رو دینے کو تھی، وہ جانتا تھا، تبھی تو وہ آنن فانن وہاں سے بھاگا تھا۔ وہ کسی ایسے جذباتی لمحے کی زد میں آنے سے ڈرا تھا جس میں وہ اس لڑکی کے آنسوؤں یا اس کی محبتوں کے سبب کمزور پڑ جائے۔ اس کی وہ لمحاتی کمزوری اس لڑکی کی زندگی کو کانٹوں پر گھسیٹ کر لے جائے گی۔ لیزا کو ہمیشہ بہت خوش رہنا چاہیے، اس نے ٹیوولی سے آنے کے بعد اس رات سوچا تھا۔ اس کے ہمیشہ خوش رہنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا بدنما اور داغدار وجود جلد از جلد اس سے بہت دور لے جائے، کہیں اس کی زندگی کی بدنمائیاں اور ذلتیں اس لڑکی کی زندگی سے بھی خوشیوں کو ختم نہ کر دیں۔ محبت کس لمحے ہوئی وہ نہیں جانتا تھا، دن، وقت، موقع اسے پتہ نہیں تھا، وہ تو بس لیزا کے روم میں اچانک ہی اس کے ساتھ مل کر رنگوں اور زندگیوں کو پھر سے محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ زندگی سے بھرپور دل کھول کر ہنسنے اور بے تحاشا بولنے والی لڑکی، اپنی باتوں سے اسے ہنسایا کرتی تھی تو ہنستے ہنستے وہ حیرت سے چپ سا ہو جاتا۔ وہ لیزا کے ساتھ اس کے روما میں جیسے نئے سرے سے پیدا ہوا تھا، جیسے وہ نئے سرے سے زندہ ہوا تھا۔ وہ کھل کھلا کر ہنستی اور وہ مبہوت اس کے چہرے کو دیکھا کرتا۔ وہ اٹالین لہجے میں اس کے ساتھ اردو میں باتیں کرتی تو اس کا دل چاہتا وہ بولتی رہے اور وہ اسے تاحیات سنتا رہے۔ اس کے نرم ہاتھوں کا لمس اسے ابھی بھی اپنے ہاتھوں اور لبوں پر یوں محسوس ہو رہا تھا گویا ابھی ابھی وہ اس کے زخموں پر مرہم لگا کر گئی ہو۔ وہ کس طرح اس کی فکر کرتی تھی، وہ کس قدر اس کا خیال رکھتی تھی۔ ٹائیوالی میں پہلی بار اس کے دل نے ضدی انداز میں مچل مچل کر کہنا تھا، وہ چاہتا ہے یہ لڑکی ساری زندگی یوں ہی اس کی فکر کرے، یوں ہی اس کا خیال رکھے، وہ چاہے اسے مایوس کرے چاہے اسے ناراض کرے، مگر وہ لڑکی یوں ہی اپنی محبت اس پر نچھاور کرتی رہے۔ وہ اپنے اندر کی ان آوازوں، ان شور سے گھبرایا تھا۔ تاؤ والی میں اس نے کیوں لیزا کے آنسو صاف کیے تھے؟ اس کا اس پر یہ دل کیوں چاہا کہ وہ اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لے، اس سے کہے کہ میرے ہوتے ہوئے تم کیوں رو رہی ہو؟ میں کبھی تمہیں کوئی تکلیف، کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا، میں اپنی جان دے کر بھی تمہیں ہر نقصان سے بچا لوں گا۔ اپنے اندر سے ابھرتے اس شور نے اسے اتنا ڈرایا کہ اس رات ہوٹل جاتے ہی اس نے اپنی واپسی کی سیٹ کنفرم کرا لی تھی۔ وہ اگلے روز صبح 6:30 بجے آفس پہنچ گیا۔ اس نے طے کر لیا وہ آج اور کل کا پورا دن لگا کر اپنا باقی تمام دفتری کام مکمل کرے گا۔ اس نے قصداً سارا دن
لیزا کو فون نہیں کیا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اپنا وقت ادھر ادھر کہیں بھی گزارنے کے لیے شام میں دفتر سے نکلا جب لیزا کی کال آئی۔ یکدم ہی اس کا دل چاہا وہ روم کی گلیوں میں آخری بار اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے۔ اس نے اسی وقت کھڑے کھڑے ٹریوالی فاؤنٹین جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ آج اس سے آخری بار مل رہا تھا۔ خود کو بہت خوش، بہت لاپرواہ ظاہر کر کے اس نے اسے اپنی واپسی کا بتایا۔ اس کی اداسی، اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ کر اس کا دل بہت دکھا تھا، مگر یہ دکھ اس دکھ سے بہت کم تھا جو لیزا کو اس کے اقرار محبت کے بعد اس سے ملتا۔ وہ اسے دے کیا سکتا ہے؟ ناکامیاں، مایوسیاں، تلخیاں، رسوائیاں، ذلتیں۔ وہ ایک زندہ لاش سے زیادہ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ اسے کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ وہ اسے اصرار کر کے اپنے گھر بلا رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جانے سے پہلے ایک بار اور اس سے ملنا چاہتا تھا، آخری بار۔ پھر اس کے بعد تو صرف خوابوں اور خیالوں میں ملنا تھا۔ وہ اس آخری دن بھی صبح سے شام تک آفس میں اپنے بقایا کام نپٹاتا رہا۔ لیزا سے صرف ایک میٹنگ ہے کہہ کر اس نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ اسے یہ تاثر ہرگز نہیں دینا چاہتا تھا کہ واپسی کا یہ فیصلہ اس نے ایک دم اچانک اور آنن فانن کیا ہے۔ وہ پاگل لڑکی اس سے اظہار محبت سننا چاہتی تھی، اس سے سکندر شہر یار سے، جس کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ بھی تو نہیں تھا۔ وہ اسے کیا دے سکتا تھا؟ اس کا وجود زخم زخم تھا، اس کی روح مر چکی تھی، ایک بے جان لاش۔ اس کے ساتھ اس لڑکی کو کیا مل سکتا تھا؟ وہ خود اپنے آپ سے آخری لمحات تک ڈرتا رہا تھا۔ اس کی طرف جس طرح اس کا دل کھنچا تھا، اسے بہت خوف آیا اس لمحے سے جس میں لیزا کے آنسوؤں سے یا اپنے دل کے ہاتھوں کمزور پڑتا وہ اس سے کچھ کہہ نہ بیٹھے۔ اظہار محبت نہیں بھی تو کوئی ایسی میٹھی دل نشین بات جو وہ اس سے سننا چاہتی تھی، جس میں کوئی وعدہ، کوئی امید پنہا نہ بھی ہو، تب بھی وہ بات اس کا لیزا کی جانب التفات اور جھکاؤ ظاہر کرتی ہو۔ وہ اسے کبھی بھی نہیں بھول پائے گی، یہ بتاتی ہو۔ یہ اس کی زندگی کی سچائیاں اتنی کڑوی، اتنی بدصورت تھیں کہ ان میں وہ کسی اور کو حصہ دار نہیں بنانا چاہتا تھا تو لیزا محمود کو کیسے بنا دیتا؟ لیزا محمود جس نے اسے زندگی کو پھر سے محسوس کرنا سکھایا، لیزا محمود جس کے روما میں وہ اس کے ساتھ پھر سے خوش رہنا سیکھ کر آیا تھا، جس سے وہ پھر سے ہنسنا سیکھ کر آیا تھا۔ آج اس کی یادوں کے ساتھ سو کر جب وہ بیدار ہوا تو اسے محسوس ہو رہا تھا اس کے اندر زندگی کے لیے وہ نفرت نہیں جیسی وہ زندگی سے 12 سالوں سے کرتا آیا ہے، جیسے اس کے پاس سوچنے کے لیے کچھ ایسا ہے جسے سوچ کر چند لمحوں ہی کے لیے صحیح مگر وہ خوش ہو سکتا ہے، مسکرا سکتا ہے۔ وہ اپنے سیکریٹری کو ایک کانٹریکٹ ٹائپ کرنے کے لیے دے رہا تھا۔ اس کی صبح عموماً بہت جلدی ہو جایا کرتی تھی۔ وہ روزانہ صبح 7 اور 7:30 کے درمیان آفس میں موجود ہوتا۔ اس کی سیکریٹری اس معمول کے ساتھ خود کو ایڈجسٹ کر چکی تھی۔ وہ بھی صبح جلدی آنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ اس کے موبائل پر کال آ رہی تھی۔ سیکریٹری کو ہدایت دینے کے دوران اس نے موبائل کو دیکھا۔ یہ اس کے امریکن کولیگ نیکولس کی کال تھی۔ دوحہ آنے سے قبل امریکہ میں جس لا فرم میں وہ جاب کرتا تھا، نیکولس وہاں اس کے ساتھ تھا۔ وہ اس سے سینئر وکیل تھا۔ جس وقت زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے بعد آخرکار وہ لا کا امتحان پاس کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، تب نیکولس ایک کامیاب وکیل کے طور پر خود کو منوا چکا تھا، اپنا کیریئر بنا چکا تھا۔ وہ اس کا ہم عمر ہی تھا۔ وہ برے دنوں کا ایک اچھا ساتھی تھا، جس سے دوستی تو نہیں تھی مگر ایک اپنائیت بھرا تعلق ضرور تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو نیکولس، سکندر کیسے ہو؟ فرسٹ کلاس، تم سناؤ؟ زیادہ ٹھیک نہیں ہوں، ایک کیس کے سلسلے میں دوحہ آیا ہوں۔ یہاں سے آج مجھے ایک میٹنگ اٹینڈ کرنے ابو ظہبی جانا تھا۔ ایئرپورٹ پہنچنے میں مجھے دیر ہو گئی، میری فلائٹ مس ہو گئی۔ میٹنگ شام 7 بجے ہے۔ فلائٹ پر اتنا رش ہے، اب اگلی جس فلائٹ میں مجھے سیٹ مل رہی ہے وہ ہے شام 6 بجے۔ اب میں کیا کروں؟
نیکولس بیچارہ اپنی پریشانی بتا رہا تھا مگر وہ بے اختیار مسکرایا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کرسی سے ٹیک لگائی۔ کیا تم بھی میری طرح سو گئے تھے؟ وہ ہنس کر بولا۔ نیکولس اتنی پریشانی میں تھا کہ میری طرح اور بھی کے الفاظ پر دھیان دیے بغیر سنجیدگی سے بولا، نہیں سکندر، بس وہ یہاں کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ختم ہونے میں دیر لگ گئی۔ میں ایئرپورٹ کے لیے دیر سے نکلا، اب ایئرپورٹ پہنچا ہوں تو لیٹ ہو چکا ہوں۔ تم مجھے مشورہ دو، میں اب کیا کروں؟ بائی روڈ؟ تمہیں بائی روڈ جانا چاہیے، اور اگر ڈرائیور مجھ جیسا ہو تو تمہیں 70 میل فی گھنٹہ کی اسپیڈ سے گاڑی دوڑا کر لے گیا تو تم اپنے مطلوبہ وقت سے بہت پہلے ابھی تبھی پہنچ جاؤ گے۔ وہ ہنس کر لیزا کا جملہ اسی کے انداز میں اپنا کر بولا، تم وہیں ایئرپورٹ پر ہی رک کر میرا انتظار کرو، میں اپنے آفس سے نکل رہا ہوں۔ فون بند کر کے وہ جلدی جلدی سیکریٹری کو اپنے جانے کا بتانے کے بعد دن بھر میں کیا کیا کام نپٹانے ہیں اس سے متعلق ہدایات دینے لگا۔ وہ نیکولس کو اس کی میٹنگ کے لیے وقت پر پہنچانے اپنی گاڑی میں لے کر جا رہا تھا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ سکندر، میں دوحہ فرسٹ ٹائم آیا ہوں۔ اگر تم مدد نہ کرتے تو سچ میں میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ وہ ہائی وے پر ڈرائیو کرتے ہوئے مسکرایا۔ بائی دا وے دونوں طرف صحرا تھا، کہیں کہیں خانہ بدوش اور بدو اونٹوں اور بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ نظر آتے تھے۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی نہیں اڑا رہا تھا، بالکل لیزا کی طرح۔ تم بہت زیادہ تیز نہیں چلا رہے گاڑی؟ نیکولس کو جیسے کسی ایکسیڈنٹ کا ڈر لاحق ہوا، وہ قدرے خائف سے انداز میں بولا۔ اسے خوفزدہ دیکھ کر وہ ہنسا۔ میری یہ ڈرائیونگ ہی تو تمہیں ٹھیک وقت پر تمہاری منزل پر پہنچائے گی سینور نیکولس۔ لیزا کا جملہ اس کے انداز میں بولنے میں اسے بہت مزہ آیا تھا۔ گاڑی ہوا کے دوش پر اڑ رہی تھی۔ سینور، نیکولس نے اسے تعجب سے دیکھا۔ حیران مت ہو، میں ابھی 15 دن پہلے اٹلی سے آیا ہوں، وہاں کے اثرات ہیں، وہ ہنس کر بولا۔ نیکولس گردن ہلا کر مسکرایا۔ اب چونکہ وہ اسے وقت پر پہنچانے خود جا رہا تھا، اسی لیے نیکولس قدرے مطمئن اور پرسکون تھا۔ اس نے سکندر کو بغور دیکھا۔ میں تمہیں آج پہلی بار ہنستے دیکھ رہا ہوں۔ جب ہم ساتھ کام کیا کرتے تھے تب میں اکثر سوچا کرتا تھا تم اتنے سنجیدہ کیوں رہتے ہو؟ اتنی چھوٹی عمر میں تم نے خود پر اتنی سنجیدگی کیوں طاری کر رکھی ہے؟ تم ہنستے کیوں نہیں ہو؟ مگر تم خود کو سب سے دور اتنا رکھتے تھے کہ میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ تم سے اس بے تحاشا سنجیدگی کی وجہ پوچھ سکوں۔ ہاں، شاید دوحہ کی آب و ہوا مجھے راس آ گئی ہے۔ اسے دوحہ کی نہیں، کہیں اور کی آب و ہوا راس آئی تھی۔ اسے خوش رہنا دوحہ نے نہیں، روما کی لیزا نے سکھایا تھا۔ اس کے پاس سے ایک گاڑی اسے بہت غلط اور خطرناک طریقے سے اوورٹیک کرتی ہوئی گئی تھی۔ بے اختیار اس کے لبوں سے اس گاڑی کے ڈرائیور کے لیے گالی نکلی، الو کا پٹھا۔ بولنے کے ساتھ ہی وہ خود اپنے آپ پر حیران ہوا، پھر بے ساختہ قہقہا لگا کر ہنسا۔ نیکولس حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس بات پر ہنس رہے ہو؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ ظاہر ہے وہ کیا بولا نیکولس سمجھ نہیں پایا۔ اپنی زبان میں گالی دینے کا مزہ الگ ہوتا ہے نیکولس۔ میں نے اس گاڑی والے کو اپنی زبان میں گالی دی تھی، اور پہلی بار مجھے پتا چلا ہے کہ گالی انگریزی میں دینے میں وہ مزہ نہیں، دل کو وہ تسلی اور تشفی نہیں ہوتی جو کسی کو اپنی زبان میں گالی دے کر ہوتی ہے۔ نیکولس بھی اس کے ساتھ ہنس پڑا۔ نیکولس کے ساتھ مل کر قہقہا لگا کر وہ دونوں ہنس رہے تھے۔ تم نے کبھی اصلی اٹالین پیزا کھایا ہے؟ نیکولس نے صحیح وقت پر پہنچ کر اپنی میٹنگ اٹینڈ کر لی۔ تب اس کے بعد وہ دونوں ابھی ذہبی ہی میں ایک پیزا آؤٹ لیٹ پر رات کا کھانا کھانے آ گئے۔ پیزا کھاتے ہوئے اس نے نیکولس سے پوچھا تھا۔ ہاں، بہت بار نہیں، میرا مطلب ہے کسی اٹالین کے ہاتھ کا بنا ہوا پیزا جو تم نے روما کے کسی پیزا ایریا میں بیٹھ کر کھایا ہو۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ نہیں، وہ تو نہیں کھایا، اب تک کبھی اٹلی جانے کا موقع نہیں ملا۔ نیکولس نے چھری کانٹے کی مدد سے پیزا کھاتے ہوئے کہا۔ پھر میرا مشورہ ہے تم زندگی میں ایک بار روما ضرور جاؤ۔ وہاں کا فوڈ مائی گاڈ، اور وہاں کی ہسٹری اور آرکیٹیکچر جادو ہے اس شہر میں۔
تمہیں خود بخود ہی روما سے محبت ہو جائے گی۔ تمہارا دل چاہے گا تم یہاں بار بار آؤ۔ وہ ایک گہری سوچ میں گم ہو کر بولا، یوں جیسے وہ اس وقت یہاں پر تھا ہی نہیں۔ وہ لیزا کے روما میں تھا۔ وہ وہاں کسی گلی میں پھر رہا تھا، اس کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے۔ سب خیر تو ہے نا سکندر؟ تم روم کی کچھ زیادہ ہی تعریفیں نہیں کر رہے ہو؟ کہیں کسی رومن لڑکی سے محبت تو نہیں ہو گئی تمہیں؟ نیکولس نے مسکرا کر کہتے اس کے خیالوں سے اسے نکالا۔ وہ زور سے ہنسا تھا۔ نہیں بھائی، میں نے سنا ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو دل میں بہت زور زور سے گھنٹیاں بجتی ہیں۔ میرے دل میں تو ابھی تک کوئی گھنٹی نہیں بجی ہے۔ نیکولس اس کے پرمزہ انداز میں بولے جملے پر اس کے ساتھ مل کر ہنس پڑا۔ یوں ہنستے ہوئے اس کا دل یک لخت ہی رنجیدہ ہونے لگا۔ اس کا دل اداس ہونے لگا۔ جسے کھو دیا اسے یاد کر کے بھی کوئی مسکرا سکتا ہے کیا؟ اس کے دل نے اس سے شکوہ کیا۔ ہاں، کسی کی یاد اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے کہ اس کی یاد کے سہارے بھی مسکرایا جا سکتا ہے، خوش ہوا جا سکتا ہے۔ وہ کیوں نہ خوش ہو کے اسے یاد کرے، وہ کیوں نہ اس کی باتیں دہراتا ہوا مسکرائے۔ لیزا محمود اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت، سب سے قیمتی یاد ہے۔ وہ یاد جسے وہ زندگی کے آخری لمحوں تک اپنے ساتھ ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ وہ اس سے زندگی میں کبھی ملنا نہیں چاہتا، مگر اس سے بھی بڑا سچ یہ ہے کہ وہ اسے کبھی بھولنا بھی نہیں چاہتا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحے، آخری پل، آخری سانس تک اسے یاد رکھنا چاہتا ہے۔ اس کی یہ یادیں بہت قیمتی ہیں، بہت انمول ہیں۔ وہ ان یادوں کو اپنی سب سے قیمتی متاع جان کر ساری عمر یوں ہی اس کی باتیں دہراتے ہوئے گزار دے گا۔ محمود خالد لاؤنج میں داخل ہوئے تو وہاں عائشہ صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ ابھی کچھ دیر ہوئی اپنے دفتر سے گھر لوٹے تھے۔ فریش ہو گئے آپ؟ چائے بنواؤں؟ بلکہ چائے بالکل پلاؤ چائے، اگر خود بنا لو تو کیا ہی بات ہے، میں تب تک کلثوم کو فون کر لوں۔ وہ عائشہ کے نزدیک صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ پہلی شادی کی ناکامی کے بعد انہوں نے دوسری شادی ماں کے اصرار پر مجبور ہو کر ڈرتے ڈرتے کی تھی، مگر عائشہ کے ساتھ زندگی کا سفر شروع کرنے کے بعد انہیں فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ خود اپنے لیے ایک اچھی بیوی اور بچوں کے لیے اچھی ماں نہ چن پائے، مگر ان کی ماں نے ایک بہت سلجھی ہوئی، نرم مزاج اور وفاشور عورت ان کی زندگی کی ساتھی بنا دی تھی۔ عائشہ کے ساتھ نے ان کی الجھی بکھری زندگی کو سنبھال لیا۔ عائشہ ان سے بہت محبت کرتی تھی اور ان سے محبت کے سبب ان کی دونوں بیٹیوں کو بھی بہت عزیز رکھتی تھی۔ مریم یہاں آتی تو عائشہ اس کی اور ہاشم کی تواضع میں کوئی کمی نہیں چھوڑا کرتی تھی۔ عید، تہوار اور دوسرے موقع پر وہ مریم کو بیش قیمت تحائف اس طرح بھجوایا کرتی جیسے مائیں بیٹیوں کے سسرال بھیجا کرتی ہیں۔ وہ کلثوم سے بھی نزدیک ہونے کی کوشش کرتی تھی، مگر وہ باپ کو اپنے نزدیک نہ آنے دیتی تو سوتیلی ماں کو کیا آنے دیتی۔ آج کلثوم کی سالگرہ ہے۔ عائشہ کی سوالیہ نگاہوں پر انہوں نے مسکرا کر بتایا، پھر تو آپ اسے جلدی سے فون کریں، میری طرف سے بھی اسے برتھ ڈے وش کیجیے گا۔ کلثوم کے سرد اور فاصلہ لیے انداز سے محتاط ہو کر عائشہ نے خود اس سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ اس نے کبھی عائشہ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی، بالکل اسی طرح جیسے اس نے کبھی ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی، مگر اس کا سرد اور بے تاثر انداز ان کی طرح عائشہ کو بھی یہ باور کرا دیا کرتا تھا کہ وہ ان دونوں سے بات چیت نہیں کرنا چاہتی۔ اسی لیے عائشہ اس سے گفتگو میں ہمیشہ محتاط رہتی تھی۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ وہ فون ملانے لگے تھے، عائشہ ان کے پاس سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ انہوں نے کلثوم کا موبائل نمبر ملایا، کال مل گئی تھی، کال ریسیو بھی کر لی گئی۔ السلام علیکم پاپا، سپاٹ سے انداز میں اس نے انہیں سلام کیا۔ وہ عادی ہو چلے تھے اس انداز کے، سو گرم جوشی اور مسکراتے ہوئے لہجے میں بولے، وعلیکم السلام، کیسی ہے میری آرٹسٹ بیٹی؟ میں ٹھیک ہوں پاپا، آپ کیسے ہیں؟ اس کے یہ چند مخصوص جملے وہ ان سے فون پر گفتگو کے دوران بولا کرتی تھی، انہیں رٹ گئے تھے۔ کبھی تو اس سے ہٹ کر بھی کچھ بول دو جان میں پاپا، مجھ سے جو شکایتیں ہیں تمہارے دل میں
انہیں زبان پر لاؤ، میں تم سے معافی مانگ لوں گا۔ زیادتی تو کی ہے نا میں نے تمہارے ساتھ؟ زیادتی نہیں، زیادتیاں، اس باپ نے خود ہی اپنی تصحیح کی۔ میں بہت خوش ہوں، آج میری بیٹی کی سالگرہ جو ہے، انہوں نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ کلثوم، میری دعا ہے اللہ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، خوشیوں اور محبتوں سے بھری ایک بہت طویل عمر میری بیٹی کا نصیب ہو۔ ان کے لہجے میں ایک باپ کے جذبات کی شدت اور تڑپ موجود تھی، مگر یہ شدت اور یہ تڑپ ان کی بیٹی تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ تھینکس پاپا، آپ کو یاد رہی میری سالگرہ؟ اس کا جواب پھر وہی غیر جذباتی اور سپاٹ تھا، جس میں احترام تو ہمیشہ شامل ہوا کرتا تھا مگر محبت کبھی بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس نے ان کے لیے اپنے جذبات کو برسوں برس ہوئے سرد کر لیا تھا۔ اس کا یہ سرد اور یہ سپاٹ انداز وہ زندگی کے پچھلے کئی برسوں سے سہ رہے تھے۔ وہ غلط نہیں تھی، کل جب وہ چھوٹی تھی اسے ان کی ضرورت تھی، تب انہوں نے اس کو نظر انداز کیا۔ ماں تو اپنی بیٹیوں کے لیے بری چنی ہی تھی، باپ بھی اچھے نہ بن سکے۔ پھر آج جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے تو انہیں اس کی یاد ستاتی تھی، تب وہ ان کے پاس کیوں آئے؟ جو کل انہوں نے اسے دیا تھا وہ آج وہی تو انہیں دے رہی تھی۔ وہ 5 سالوں سے اس سے نہیں ملے تھے، اس لیے کہ وہ ان سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بڑی ہو گئی تھی، وہ آزاد اور خود مختار تھی، جیسے چاہے اپنی زندگی گزارتی۔ وہ ان کے پاس مستقل رہنے کے لیے تو کیا، ملنے کے لیے بھی پاکستان آنے کو کبھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس سے ملنے لندن جا سکتے تھے مگر نہیں جاتے تھے، کیونکہ ان کی بیٹی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس سے ملنے آئیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جب وہ پاکستان واپس آ رہے تھے تب انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ وہ بھی ان کے ساتھ پاکستان چلے، مگر اس نے اسی سرد اور سپاٹ سے انداز میں انہیں صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ اب اپنے وطن اپنی مٹی سے مزید دور رہنا نہیں چاہتے تھے، سو بیوی کو لے کر پاکستان چلے آئے، دل میں یہ شدید خواہش اور یہ امید رکھتے کہ ایک نہ ایک دن کلثوم بھی ان کے ساتھ پاکستان آئے گی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنی بہت اچھی جاب، اپنا شاندار کیریئر ان کی خاطر چھوڑ دے، مگر ان کی یہ خواہش ضرور تھی کہ کلثوم ان کے اس گھر کو بھی اپنا گھر مان لے۔ وہ یہاں مستقل نہ رہے مگر چھٹیوں میں تو یہاں چلی آیا کرے، بالکل اسی طرح جیسے لوگ چھٹیوں میں اپنے گھر جایا کرتے ہیں۔ ان کی یہ بیٹی بہت حساس، بہت نازک تھی، وہ ان سے بہت خفا تھی، اتنی خفا کہ انہیں یہ حق دینے کو بھی تیار نہ تھی کہ وہ اسے منا سکیں، اس کی تمام شکایتیں دور کر سکیں، اسے گلے سے لگا کر پیار کر سکیں، اس سے معافی مانگ سکیں اپنی سب زیادتیوں کی، اسے یہ بتا سکیں کہ وہ اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس کی زندگی کے 13 سالوں تک انہوں نے اس سے اس طرح نظر انداز کیا کہ آج خواہش رکھنے پر بھی وہ ان 13 سالوں کے فاصلوں کو مٹا نہیں سکتے تھے۔ وکٹوریہ سے لڑائی جھگڑوں نے انہیں اتنا تلخ اور اپنے گھر سے اتنا دور کر دیا تھا کہ انہیں یہ تک یاد نہیں رہا کہ وہ صرف گھر اور بیوی کو نہیں، اپنی بیٹیوں کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں، خاص طور پر کلثوم کو۔ جو زیادتیاں انہوں نے اپنی اس بچی کے ساتھ اس کے بچپن میں کی تھیں وہ آج انہیں رلاتی تھیں۔ وہ ان کا ازالہ کرنا چاہتے تھے مگر کس طرح؟ وہ انہیں اپنے قریب آنے ہی نہیں دیتی۔ اس کی نسبت مریم کے ساتھ بچپن میں انہوں نے کوئی زیادتی نہیں کی، ایک تو انہیں خود ہی مریم سے زیادہ پیار تھا، وہ دکھتی جو انہی کی طرح تھی، جبکہ کلثوم کے نقوش چونکہ اطالوی ماں جیسے تھے تو انہیں خود بخود اس میں وکٹوریہ نظر آنے لگتی تھی، وہ اسے نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ دوسرے، مریم کو ان کی توجہ اور پیار حاصل کرنا آتا تھا۔ وہ دفتر سے گھر آتے تو مریم ان کے گھر آتے ہی ان کے کمرے میں گھس آتی، ان کے کاندھے پر لٹک جاتی، ضدیں اور فرمائشیں کرتی، اپنی ذہانت اور خود اعتمادی سے ان کا دل مہریا کرتی، جبکہ ان کی وہ کم بولنے والی اور بہت جھجکنے والی چھوٹی بیٹی دور سے دور ہوتی گئی۔ وہ مریم کی طرح اعتماد سے ان کے کاندھوں پر جھول نہیں پاتی تھی، ضدیں نہیں کر پاتی تھی، وہ مریم کی طرح اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلاتی تھی، اور اب
اتنے بے حس باپ تھے وہ خود کہ خود سے اس کی موجودگی کا انہوں نے کوئی احساس نہیں کیا۔ عائشہ بھی تمہیں مبارک بات دے رہی ہے سالگرہ کی۔ بیٹا، ایک گہری سانس لے کر وہ بولے، انہیں میرا شکریہ کہہ دیں پاپا۔ وہ خود سے نہ ان کی بات کاٹ کر یہ کہتی تھی کہ اسے کسی کام سے جانا ہے، نہ فون بند کرنے کے لیے کوئی اور جواز تلاش کرتی تھی، مگر اس کا گفتگو کا سپاٹ انداز اتنا ٹو دا پوائنٹ ہوتا تھا کہ چند منٹوں کے بعد ہی وہ ہار مان جایا کرتے۔ جو وہ پوچھ رہے تھے وہ مختصر جواب دے رہی تھی اور پھر چپ ہو جاتی، گویا وہ اس گفتگو کے ختم ہو جانے کا تہذیب اور اخلاق کے ساتھ انتظار کر رہی ہے۔ تمہاری ایگزیبیشن میں کم دن رہ گئے ہوں گے اب؟ جی پاپا، تھرسڈے کو شو کا پہلا دن ہے۔ میں ٹیوزڈے کو فلورنس چلی جاؤں گی۔ اللہ تمہیں کامیابیاں دے بیٹا، میری تمام دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ میری بیٹی کامیاب ہوگی تو میں سمجھوں گا میں کامیاب ہو گیا، اور تمہارے ساتھ میں بھی کامیاب ہوتا تو رہا ہوں۔ جہاں جہاں لیزا ہوتی ہے وہاں وہاں اس کے ساتھ محمود بھی تو ہوتا ہے نا۔ جب بھی کہیں کسی میگزین میں یا انٹرنیٹ پر تمہارا نام دیکھتا ہوں تو ایک سرخوشی سی طاری ہوتی ہے، لیزا محمود پڑھ کر۔ اس نے ان کے رکھے نام کو ترک کر کے اپنی ماں کا رکھا نام اپنے لیے 13 سال کی عمر میں لندن جا کر اختیار کر لیا تھا، بغیر ان سے اجازت لیے۔ وہ بہت برہم ہوئے، خفا ہوئے، مگر وہ اسے روک نہیں پائے تھے کہ اس آزاد معاشرے اور مغربی سرزمین کو جہاں اولاد خود مختار ہوتی ہے، ان کی بیٹیوں نے اپنے لیے منتخب نہیں کیا تھا، انہوں نے ان کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ آج اس کی سالگرہ کے دن محض اسے خوش کرنے کے لیے وہ اسے یہ بتا رہے تھے کہ اس کے عبرانی نام سے جو اس نے ان کی ضد میں اختیار کر رکھا ہے انہیں پیار ہے۔ اور سچ بھی یہی تھا، وہ لیزا تھی یا کلثوم، وہ انہیں بہت پیاری تھی، ساری دنیا میں سب سے پیاری۔ انہوں نے اسے دعائیں دیتے ہوئے فون بند کیا۔ وہ اب چپ چپ اور بہت اداس بیٹھے تھے۔ ہو گئی بات عائشہ سے؟ عائشہ چائے بنا کر لائی تو بولی، ہاں۔ انہوں نے دکھ بھری ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، کیا ہوا محمود، سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں سب خیریت ہے۔ عائشہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے وہ دکھ بھرے انداز میں مسکرائے۔ کیا کوئی بات ہو گئی لیزا کے ساتھ؟ کچھ کہہ رہی تھی کیا وہ خود کو جس نام سے بلایا جانا پسند کیا کرتی تھی، عائشہ نے بھی اسے شروع ہی سے اسی نام سے مخاطب کیا۔ وہ بلا وجہ مسائل کھڑے کرنے والی عورت نہیں تھی۔ وہ لندن میں جب بھی اس بات پر دکھی ہوتے تھے کہ ان کی بیٹی نے ان کے رکھے نام کو ترک کر کے ماں کے رکھے نام کو اختیار کر لیا ہے، تب عائشہ انہیں سمجھایا کرتی کہ وہ خود کو جس نام سے کہلوایا جانا پسند کرتی ہے اسے حق حاصل ہے اس نام سے خود کو کہلوانے کا۔ اور ویسے بھی لیزا نام مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لیزا کا یہ نام ان کی اطالوی اور کرسچن ماں نے رکھا تھا۔ وہ کچھ کہتی تو نہیں ہے عائشہ، سارا دکھ ہی اس بات کا ہے۔ وہ کچھ کہتی ہی نہیں ہے، وہ اداسی سے بولے، وہ خود کو مجھ سے اتنا دور لے گئی ہے کہ اب میں لاکھ چاہوں اسے نزدیک نہیں کر پاتا۔ وہ مجھ سے ایک بار جھگڑا ہی کر لے، میری زیادتیوں پر مجھے گنوا دے، اس کا یہ سرد اور غیر جذباتی انداز دل کو بہت تکلیف دیتا ہے عائشہ۔ وہ دکھ سے بھرے بے بسی سے لہجے میں بول رہے تھے، کبھی نہ کبھی اسے آپ کی محبت کا یقین ضرور آئے گا۔ لیزا محمود دل کی بہت اچھی ہے، بہت سادہ اور شفاف دل ہے اس کا، وہ ہمیشہ آپ سے ناراض نہیں رہ سکے گی۔ عائشہ نے نرم لہجے میں انہیں یقین دلایا، آہستگی سے ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر جیسے ان کے دل کا درد بانٹنا چاہا۔ ہاں بہت سادہ اور شفاف دل ہے میری اس بیٹی کا، اسی لیے ڈرتا ہوں عائشہ، اسی لیے بہت ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کرب سے آنکھیں بھینچ لیں۔ وہ جو اس پر سوچ رہے تھے وہ بیوی سے شیئر نہیں کر سکتے تھے، وہ بات کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتے تھے، مگر وہ بات انہیں ڈراتی بہت تھی۔ کاش ان کے سب ڈر غلط ثابت ہو جائیں، ان کی اس پیاری بیٹی کی زندگی میں سب کچھ بہت اچھا ہو جائے، ان کی ضد میں وہ خود کو مزید کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ہاشم ٹیرس پر کھڑا تھا، رات کے 2 بج رہے تھے، مریم ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔
وہ کئی بار اسے کال کر چکا تھا، وہ اس کا فون پک نہیں کر رہی تھی۔ کراچی کے حالات اکیلی لڑکی کے لیے اتنے بھی اچھے نہیں تھے کہ رات گئے تک گھر سے باہر وقت گزارا جائے۔ اس نے چوکیدار کو گیٹ کھولتے دیکھا تو اس کی جان میں جان آئی۔ مریم کو گاڑی اندر لاتے دیکھ کر جہاں اس نے سکون کا سانس لیا، وہیں اتنی رات گئے تک اس کا گھر سے غیر موجودگی پر اس کا غصہ بھی اود کر آیا۔ کافی دیر سے مریم کی فکر اور پریشانی میں وہ اپنے غصے کو بھول گیا تھا۔ اب جب وہ بحفاظت گھر پہنچ گئی تب اس کا موڈ خراب ہوا۔ وہ ٹیرس سے اپنے کمرے میں آیا۔ چند ہی سیکنڈ میں کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ مریم اندر داخل ہوئی۔ اس کی بے تحاشا حسین اور کم عمر بیوی، جس سے اسے عشق تھا، جس کے عشق میں، جسے اپنانے کی چاہ میں اس نے اپنے بیوی بچوں تک کی پرواہ نہیں کی تھی، اب تک جاگے ہوئے ہو، سوئے نہیں۔ حیرت سے اسے دیکھتی وہ اپنا پرس صوفے پر اچھالتی، بیڈ پر بیٹھ کر سینڈل اتارنے لگی تھی۔ تم کہاں تھی مریم؟ یہ وقت ہے تمہارا گھر آنے کا۔ اس نے خفگی اور ناراضگی سے اسے دیکھا۔ واٹ ڈو یو مین؟ کہاں تھی؟ میں نے صبح تو تمہیں بتایا تھا آج مجھے ایک چیریٹی شو میں جانا ہے۔ مریم نے سینڈل اتارتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ رات کے 2 بجے تک؟ ہاشم برہمی سے بولا۔ رات؟ ہاں، تو شو دیر سے ہی شروع ہوا۔ میں کیا کرتی؟ کوئی تفریح نہیں کر رہی تھی میں۔ اس کانسرٹ کا سارا پیسہ کینسر کے مرض میں مبتلا غریب بچوں کو ڈونیٹ کیا جائے گا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری بیوی ایک سوشل ورکر ہے، سوسائٹی کے جو ڈیورفڈ اور پسماندہ لوگ ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہے۔ مریم اس سے زیادہ تیز لہجے میں بولی۔ وہ اسے ناراضگی سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں ایٹ لیسٹ مجھے انفارم تو کرنا چاہیے تھا کہ دیر ہو جائے گی، اوپر سے میرا فون بھی ریسیو نہیں کر رہی۔ میں پریشان ہو رہا تھا مریم۔ تمہارے لیے اتنی دیر ہونی ہوتی ہے تو کم از کم ڈرائیور کے ساتھ جایا کرو۔ اکیلی لڑکی کے لیے اتنی رات کو ڈرائیو کرنا بالکل بھی محفوظ نہیں ہے۔ مریم کی ٹون بدلتے دیکھ کر اس نے فوراً ہی مدافعانہ انداز میں کہا تھا۔ وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت میں کچھ لوگوں کے ساتھ ضروری بات چیت کر رہی تھی۔ اس کے بعد جب تمہاری کال آئی تو ڈنر چل رہا تھا۔ نیکسٹ ٹائم محتاط رہوں گی کہ چاہے جس بھی سچویشن میں ہوں اور جس سے بھی بات کر رہی ہوں تمہاری کال فوراً ریسیو کروں۔ مجھے ڈیمونیٹ کرنے کے شوق میں مبتلا میرے شوہر صاحب کو اس سے تسکین ملتی ہے کہ میں خود پر ان کی ڈومینیس کو قبول کروں۔ مریم نے سینڈل ٹائلز والے فرش پر زور سے پٹکے۔ وہ غصے میں وہاں سے فوراً ہی اٹھی تھی۔ میرا یہ مطلب تو نہیں تھا مریم، بس میں تمہارے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ اسے خفا ہوتا دیکھ کر وہ فوراً وضاحتی انداز میں بولا تھا، مگر مریم اس کی بات انسنی کر کے لباس تبدیل کرنے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ وہ چپ چاپ سا ہو کر بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ وہ ضدی تھی، وہ غصے کی تیز تھی، مگر وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اسے ناراض کرنے کا وہ تصور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس سے چھوٹی بھی تو بہت ہے، کیا اس کی عمر میں وہ ضد اور غصے کا تیز نہیں تھا؟ مریم کی بدتمیزی پر تھوڑی دیر کے لیے ہی وہ کبیدہ خاطر ہوا ہوگا کہ اس کے دل نے اس سے پوچھا۔ وہ اس سے بھی زیادہ ضدی اور غصے کا تیز تھا۔ اس نے خود کو فوراً ہی 15 سال پیچھے لے جا کر سوچا۔ اس نے شریک حیات بنانے کے لیے ایک شہزادی کا انتخاب کیا تھا، ایک غیر معمولی لڑکی کا انتخاب کیا تھا، تو اس کے شایان شان اس کے ناز نخرے بھی تو اٹھانے تھے۔ مریم ہاشم کوئی عام سی لڑکی نہیں تھی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں شامل تھی، باوجود اس کے کہ وہ اس سے عمر میں پورے 15 سال بڑا تھا، 3 بچوں کا باپ تھا۔ وہ اس کی سب ضدیں پوری کرتا تھا۔ وہ اس کی کوئی فرمائش رد نہیں کرتا تھا۔ اللہ نے اسے بہت کچھ دیا تھا۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا، پیسے کی اس کے پاس فراوانی تھی۔ وہ اس پوزیشن میں تھا کہ مریم کے منہ سے نکلی ہر خواہش پوری کرے۔ وہ پوری کرتا بھی تھا، نہ محبت میں اور نہ ہی پیسے میں۔ وہ اس کے لیے کسی بھی چیز میں کوئی کمی نہیں رکھتا تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ مریم اس کے بچے کی ماں بنے، وہ بیٹا ہو یا بیٹی، اس سے
کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بس وہ مریم کی جیسا ہو، اس کی اور مریم کی اولاد۔ اسے سوچ کر ہی اتنی خوشی ملتی تھی اس بات کی، مگر مریم ابھی اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی ابھی وہ اس جھنجٹ میں پڑنا نہیں چاہتی۔ بچے کے بعد اس کا فگر خراب ہو جائے گا، اس کی لائف ڈسٹرب ہو جائے گی۔ جب وہ زیادہ اصرار کرتا، وہ کہتی اسے کس بات کی فکر ہے، اس کے پاس پہلے ہی تین بچے ہیں جن کا وہ باقاعدگی سے خرچہ بھی ان کی ماں کو بھیجا کرتا ہے۔ آخر ایک اور بچے کی اسے ضرورت کیا ہے؟ وہ اس ضدی لڑکی کو کیسے سمجھاتا؟ وہ بچہ ان کا ہوگا، اس کا اور مریم کا۔ اس بچے کی بات ہی الگ ہوگی۔ آخری بار ان کے بچے کے موضوع پر بات ہوئی تو مریم نے کہا تھا وہ 3 سال بعد سوچے گی اس بارے میں، ابھی وہ چھوٹی ہے، کوئی اس کی عمر نہیں گزری جا رہی جو آنن فانن وہ ماں بننے کا فیصلہ کر لے۔ یہ سوچ کر کہ اس کے پاس وقت کم رہ گیا ہے، چلو 3 سال ہی کی تو بات ہے، اس نے خود کو مزید 3 سال انتظار کرنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ اس کی توقع کے عین مطابق مریم اس سے خفا تھی۔ وہ ناشتے کی میز پر اس کے ساتھ موجود ضرور تھی، مگر اس سے بات بالکل بھی نہیں کر رہی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کیے جوس کے گھونٹ لیتی ہوئی اخبار کی ہیڈ لائن دیکھ رہی تھی۔ اب یہ ڈائٹنگ بس بھی کر دو مریم، کچھ نہیں ہوا ہے تمہاری فگر کو، اتنی حسین اور اسمارٹ میری بیوی کو کسی ڈائٹنگ وائٹنگ کی ضرورت نہیں ہے یار، اب غصہ ختم کر دو۔ اوکے، میری غلطی تھی، مجھے پتا ہونا چاہیے تھا اس طرح کے پروگرامز میں دیر سویر ہو جاتی ہے۔ وہ اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے منانے والے انداز میں بولا، ٹون دیکھی تھی تم نے اپنی؟ مریم نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ اچھا یار، آئی ایم سوری، معافی مانگ تو رہا ہوں نا، غلطی ہو گئی مجھ سے۔ ساری زندگی مجھ سے اسی طرح کسی نے بھی تیز آواز میں بات نہیں کی ہے ہاشم، مجھے اونچی آواز میں بات سننے کی عادت نہیں ہے۔ تمہارے کل کے بیہیویئر پر میں بہت ہرٹ ہوئی ہوں۔ آئی ایم سوری یار، پلیز غصہ ختم کرو، چلو ویکینڈ کا کوئی پروگرام رکھ لیتے ہیں۔ وہ بڑے ہی دل سے اسے منا رہا تھا۔ یہ ناز، یہ نخرے اس پر دجتے تھے اور وہ اس کے ناز نخرے اٹھانے میں بہت خوشی محسوس کرتا تھا۔ کیسا پروگرام؟ شکر تھا وہ بڑی دیر کے بعد ہلکا سا مسکرائی۔ دبئی چلتے ہیں؟ میں اس ویکینڈ پر اپنی چہیتی مسز کو دبئی میں دل بھر کر شاپنگ کرانا چاہتا ہوں۔ بس 2 دن کے لیے جائیں گے ہاشم، منڈے کو میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ ایک نیا اسکول کھول رہے ہیں ہم لوگ کراچی کی ایک کچی آبادی میں، اس سلسلے میں سب ڈیٹیلز طے کی جانی ہیں۔ وہ جانے کے لیے بھی تھوڑا نخرہ دکھا کر تیار ہوئی۔ وہ مسکرا کر سر اسبات میں ہلا رہا تھا۔ اس کا ارادہ تھا وہ دبئی میں مریم کو اتنی شاپنگ کرائے گا کہ وہ اس کا دل خوش کر دے گا، جس چیز پر ہاتھ رکھے گی وہ اسے دلا دے گا۔